اس کی فراہم کردہ معلومات پر مجھے حد درجہ حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے دلی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا، ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق ہی ہو۔ میں نے یہ جملہ جان چھڑانے کی غرض سے ادا کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ فیروزہ کے بارے میں کسی تشویشناک کرید میں مبتلا ہو جائے۔ فی الحال فیروزہ کی ذات کو پردے ہی میں رکھنا ضروری تھا۔ ویسے مجھے 90% یقین ہو گیا کہ فرحانہ فیروزہ بن کر مجھ سے ملی تھی۔ وہ درِ پردہ رہ کر سعید اور نیلم کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ نیلم کے رویے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا ان لوگوں کے فیروزہ یعنی فرحانہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ شاید یہی وجہ تھی فیروزہ ان کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں فیروزہ اور فرحانہ کی کہانی کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ میرے استفسار نے نیلم کے اندر تجسس جگا دیا تھا۔ وہ بڑی کھوجنے والی نظر سے مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، وکیل صاحب، پہلے آپ نے بڑی شد و مد کے ساتھ فیروزہ کے بارے میں پوچھا اور اب سرسری انداز میں کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق ہی ہو۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ فی الحال کچھ نہیں، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ جب کسی نتیجے پر پہنچ گیا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ کی فیروزہ وہی شخصیت ہے جو میری فرحانہ ہے تو وعدہ کریں آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی۔ میں خدا حافظ کہہ کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا۔ ابتدائی عدالتی کارروائی مکمل ہو گئی تو میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت کی منظوری کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن باوجود کوشش کے میں سعید کی ضمانت نہ کروا سکا۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ جج نے 12 دن کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں استغاثہ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ضرور ذکر کروں گا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم اپنی گھریلو ملازمہ پر بری نظر رکھتا تھا، لیکن اسے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کوئی مناسب موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے کہیں سے فون کروا کر اپنی بیوی کو اطلاع دی کہ اسٹور پر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا جب تک اس کی بیوی بندر روڈ سے ہو کر واپس آتی وہ اپنی مہم سر کر لیتا۔ خلاف معمول گھر آنے کے لیے بھی اس نے مقتولہ کے فون کا جواز گھڑ لیا تھا۔ اس فون کی تصدیق صرف مقتولہ کر سکتی تھی، جسے ملزم نے بڑی صفاقی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر وہ اس کی خواہش کے آگے سر جھکا دیتی تو اس کی زندگی ضائع نہ ہوتی۔ ملزم نے بدنامی کے خوف سے فریدہ کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کی بیوی جلدی واپس آ گئی، ورنہ وہ مقتولہ کے نچے ہوئے لباس کا بھی کوئی بندوبست کر لیتا تاکہ وہ قتل کی ایک عام واردات ہو کر رہ جاتی اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جاتا۔ پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا، جو کہ ایک آہنی ہتھوڑی تھی۔ اس ہتھوڑی کی بھرپور ضرب سے مقتول کی موت واقع ہوئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق ملزم کی نشاندہی پر آلہ قتل برآمد کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت کا وقت دوپہر 12 اور 1 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا اور موت کا سبب آہنی ہتھوڑی کی وہی ضرب تھی جس نے اس کے سر کے عقبی حصے کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ البتہ لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق مقتولہ کسی قسم کی زبردستی کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ جب میرے موکل نے صحت جرم سے انکار کر دیا تو گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے تفتیشی افسر نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ وکیل استغاثہ نے 2-4 ضمنی سوالات کے بعد جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد میری باری تھی۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد انکوائری آفیسر کے قریب آ گیا۔ وہ ایک صحت مند سب انسپکٹر تھا اور چہرے کے تاثرات سے خاصا ہوشیار دکھائی دیتا تھا۔ میں نے چند لمحات تک اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آئیو صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ بندے کو سجاد حسین کہتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے پوچھا، سجاد صاحب، آپ کو اس واردات کی اطلاع کس طرح ہوئی؟ ملزم کے ایک پڑوسی نے تھانے فون کر کے ہمیں مطلع کیا تھا۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ متعلقہ تھانہ جائے واردات سے زیادہ دور نہیں۔
اس نے بتایا میں 10 منٹ کے اندر اندر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس وقت دوپہر کا 1:30 بجا تھا۔ میں نے کہا آپ نے جائے وقوع پر پہنچ کر کیا دیکھا تھا؟ سب سے پہلے میں مقتولہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا وہ ایک بیڈ روم میں بستر پر نیم برہنہ پڑی تھی۔ اس کا سر کا عقبی حصہ بری طرح متاثر تھا اور بعد میں پتہ چلا وہی چوٹ اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ اس نے حقارت آمیز نظر سے ملزم کو دیکھا اور دوبارہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا مقتولہ بیچاری نے بھی کیا قسمت پائی تھی، بیک وقت وہ خوش بخت بھی تھی اور بد نصیب بھی۔ اس کی آبرو تو سلامت رہی، لیکن اس ظالم شخص نے اپنے بچاؤ کی خاطر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ شخص بدترین سزا کا حقدار ہے۔ میں نے اس کے جوش اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، آلۂ قتل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ پلکیں جھپکا کر بولا آلۂ قتل تو وہ رکھا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے بڑی میز کی طرف اشارہ کیا۔ آلۂ قتل کے نام پر حاصل کی گئی وہ آہنی ہتھوڑی ایک سیلوفین بیگ میں بند تھی۔ اس ہتھوڑی کے ایک سرے پر سیاہ دھبا بھی دکھائی دے رہا تھا جو یقیناً خون کا نشان تھا۔ خشک ہونے کے بعد اس کی رنگت سرخ سے سیاہ ہو گئی تھی۔ مقتولہ کے سر کے عقبی حصے سے پھوٹنے والا خون اس ہتھوڑی پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا آیو صاحب آلۂ قتل تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی اسی ہتھوڑی سے مقتولہ کو قتل کیا گیا ہے؟ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، وہ سٹپٹا گیا۔ اس ہتھوڑی کے دستے پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم نے ہتھوڑی پر موجود خون کے دھبے کا معائنہ بھی کروایا ہے۔ مقتولہ کا خون اس خون سے میچ کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں پولیس رپورٹ میں تفصیلاً درج ہیں۔ کیا آپ نے استغاثہ کا مطالعہ نہیں کیا؟ میں نے اس کے سوال کو جواب دینے کے بجائے اپنی جرح جاری رکھی۔ سب انسپیکٹر صاحب، آپ نے جائے واردات پر مقتولہ کا تفصیلی معائنہ کیا تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جس سے استغاثہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس پر مجرمانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ کیا آپ نے پوسٹ مارٹم سے پہلے مقتولہ کا طبی یا طبعی معائنہ بھی کروایا تھا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ میں نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا مقتولہ کے بدن پر کسی قسم کا کوئی نشان یا نشانات پائے گئے تھے، زخم کے نشان، خراشوں کے نشان وغیرہ؟ وہ کچھ الجھ گیا، پھر تأمل کرتے ہوئے بولا مقتولہ کا ہر قسم کا تفصیلی معائنہ ہوا تھا، لیکن ایسے نشانات کہیں نہیں ملے۔ رپورٹ میں ایسا کوئی ذکر نہیں۔ میں نے اسی سبب سے یہ سوال کیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے کتنی باریک بینی سے استغاثہ کا مطالعہ کیا ہے۔ میرے جملوں میں چبھن اور طنز تھا، لہٰذا وہ کچھ بولنے سے قاصر رہا۔ میں نے اگلا سوال کیا، یہی سوال میں اپنے موکل یعنی اس کیس کے ملزم کے حوالے سے بھی کروں گا۔ کیا گرفتاری کے وقت یا بعد میں اس کے جسم کا تفصیلی معائنہ کیا گیا تھا، خاص طور پر اس کے چہرے، ہاتھوں یا گردن پر کسی نوعیت کے کھرونچ تو نہیں دکھائی دیے تھے؟ تفتیشی افسر نے نفی میں جواب دیا تو میں شیر ہو گیا۔ آپ کے انکار سے میں کیا مطلب اخذ کروں؟ کیا ایسا کوئی معائنہ سرے سے کیا ہی نہیں گیا، یا پھر ملزم کے بدن پر خراشوں وغیرہ کے نشانات نہیں پائے گئے؟ میرا خیال ہے ایسا معائنہ نہیں کیا گیا، اس نے دبے الفاظ میں کہا۔ میں نے کہا خیال نہیں، یقینی بات کریں، معائنہ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ یہ بہت ضروری تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں آپ میری بات کا مطلب بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ انکوائری افسر نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا آپ نے ملزم کے کسی پڑوسی کا ذکر کیا ہے جس نے تھانے فون کر کے آپ کو اس واردات کی اطلاع دی تھی، کیا آپ نے اس شخص سے بھی پوچھ گچھ کی؟ صلاح الدین کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے، آیو نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم نے دیگر پڑوسیوں سے بھی بیانات لیے ہیں۔ پڑوسیوں کا کیا کہنا ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہ میرے سوال کا مطلب نہ سمجھ سکا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملزم کے پڑوسیوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ استغاثہ کے مطابق ملزم نے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس قسم کی وارداتوں میں حملہ آور اپنی کامیابی کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور مجبور اپنے ہاتھ پاؤں اور زبان سے بچاؤ کی صحیح کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بے بس اور لاچار شخص
اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے تو اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ کیا ملزم کے پڑوسیوں میں سے کسی شخص نے اس قسم کی چیخ و پکار کی سماعت کی ہے؟ وہ توجہ سے میری بات سنتا رہا اور جب میں خاموش ہوا تو اس نے کہا، ملزم بہت ہی چالاک اور ہوشیار شخص ہے۔ اس نے مقتولہ پر ہاتھ ڈالنے سے قبل تمام کھڑکیاں اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے، لہٰذا اس ناکام کارروائی کی کوئی آواز باہر نہ نکل سکی۔ گویا کسی نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، ملزم اس شاطرانہ چال کے باوجود بھی اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور جھنجھلا کر اس نے مقتولہ کی جان لے لی۔ آپ استغاثہ کی مخالفت میں بول رہے ہیں آیو صاحب، آپ نے بآواز بلند کہا، جبکہ آپ تو استغاثہ کے روح رواں ہیں۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور کہا، میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ اس نکتے کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے۔ کون سا نکتہ؟ تفتیشی افسر بوکھلا کر بولا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، بیگ صاحب آپ اپنے موقف کی وضاحت کر دیں پلیز۔ تھینک یو یور آنر۔ میں نے سر کو تعظیمی جنبش دی اور کہنا شروع کیا، جناب عالی، استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے زبردستی کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد محض اس خوف سے فریدہ کو قتل کر دیا کہ وہ اس کے بھیانک عزائم کو دنیا والوں پر ظاہر نہ کر سکے۔ میرے موکل کو ایسا کرنے کی ضرورت اسی صورت میں محسوس ہوتی اگر لوگ اس کی چیخ و پکار کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اب آیو صاحب فرما رہے ہیں کہ ملزم نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر رکھے تھے اور یہ کہ کسی پڑوسی نے مقتول کی فریاد نہیں سنی۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈووکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی چلمن نشین، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے ذرا توقف کر کے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، علاوہ ازیں جائے وقوع پر مقتولہ کا لباس بری طرح متاثر ملا۔ وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا مگر اس کے بدن پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ پھر اگر مقتولہ نے ملزم کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مقتولہ نے بھرپور مزاحمت کی ہوگی اور اس مزاحمت میں اس نے اپنے تحفظ کے لیے ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے، جس کے نتیجے میں ملزم کے چہرے، ہاتھوں اور گردن پر کسی نہ کسی قسم کے کوئی نہ کوئی نشان ضرور آنے چاہیے، خاص طور پر مقتولہ کے ناخنوں کے کھرونچے۔ لیکن یہاں تو سرے سے ملزم کے جسم کا معائنہ ہی نہیں کیا گیا۔ یہ بہت ہی انوکھی اور نرالی صورتحال ہے۔ جج کو میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے دیکھا تو اطمینان کی سانس لی۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے فاتحانہ انداز میں یکے بعد دیگرے وکیل استغاثہ اور انکوائری افسر کو دیکھا، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اپنی بات کی وضاحت کر چکا جناب عالی۔ آپ تفتیشی افسر سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ میں نے جج کے استفسار کو اندیا جانا اور انکوائری افسر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، استغاثہ کے مطابق آلۂ قتل ملزم کی نشاندہی پر برآمد کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے آلۂ قتل آپ ہی نے برآمد کیا ہوگا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آلۂ قتل یعنی آہنی ہتھوڑی کو آپ نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ وہ تھوڑا تامل کرنے کے بعد بولا، آلۂ قتل ٹول باکس کے اندر سے ملا تھا۔ اور یہ ٹول باکس کہاں پڑا ہوا تھا؟ بیڈ کے نیچے، اس نے جواب دیا۔ تھینک یو مائی ڈیئر انکوائری آفیسر، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب پھیرتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ وکیل صفائی کی حیثیت سے میرے فرائض صرف یہاں تک محدود تھے کہ میں اپنے موکل یعنی اس کیس کے ملزم سعید کو بے گناہ ثابت کر دیتا۔ اس کی گھریلو ملازمہ فریدہ کو کس نے اور کیوں قتل کیا یہ جاننا میری ذمہ داری نہیں تھی، یہ استغاثہ کا کام تھا۔ لیکن عدالتی معاملات حاضر غائب کے اصول پر چلتے ہیں۔ یہاں ہر کردار کے لیے ایک خانہ مخصوص ہوتا ہے، ایک خانہ ملزم کا یا پھر مجرم کا، اور یہ خانہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اگر ملزم کو بے گناہ ثابت کر دیا جائے تو وہ ملزم کے خانے سے نکل جاتا ہے جس کی جگہ پر مجرم آن کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تھا اگر میں سعید کی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا
تو لا محالہ قاتل بے نقاب ہو جاتا۔ یہ بالکل اس طرح ہوتا جیسے ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہو، آپ اس بوتل میں سے پانی نکال دیں، اب وہ بوتل پانی کے وجود سے تو خالی ہو گئی، لیکن در حقیقت وہ بوتل خالی نہیں کہلائے گی، کیونکہ پانی کی جگہ اب ہوا نے لے لی ہے۔ عمل اور سائنس میں دلچسپی رکھنے والے لوگ میری بات آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آئندہ پیشی سے قبل مجھے اپنے ایک ذاتی کام سے بلوچ کالونی جانا پڑ گیا۔ واپسی کے راستے میں محمود آباد سے گزرا اور ایک نظر نیلم کو دیکھنے کے لیے رک گیا۔ ویسے نیلم مجھے بتا چکی تھی کہ وہ اپنی امی کے پاس رہنے چلی گئی ہے۔ میں نے سوچا اگر نیلم سے ملاقات نہ بھی ہوئی تو آس پڑوس والوں سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اتفاق سے اس روز میری ملاقات اس بلڈنگ کے مالک سے ہو گئی۔ مالک عمارت کا نام ڈیوڈ تھا اور اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ خود بھی اسی بلڈنگ کی تیسری منزل پر رہائش پذیر تھا۔ ڈیوڈ کرسچن تھا اور نہایت ہی سادہ شائستہ مزاج۔ میں نے سعید والے پورشن کے دروازے پر جھولتے تالے کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ڈیوڈ سے پوچھا، کیا نیلم ابھی تک اپنی امی کے پاس مارٹن روڈ پر ہی رکی ہوئی ہے؟ ڈیوڈ کو معلوم نہیں تھا کہ میں سعید کے کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس نے سنجیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ نیلم کے کون ہیں؟ میں اس کے شوہر کا وکیل ہوں، میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے پوچھا۔ پھر تو آپ کو نیلم کے بارے میں پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کی سنجیدگی برقرار تھی۔ کیا وہ آپ سے رابطے میں نہیں ہے؟ اس کا انداز مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم بات تھی۔ میں نے کہا، اتفاق سے کئی روز سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، کیوں؟ کیا کوئی گڑبڑ والی بات ہے؟ گڑبڑ یا امن و امان کا زیادہ پتہ تو آپ کو ہوگا، ڈیوڈ نے بڑے اخلاق کے ساتھ کہا۔ میں تو صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اب نیلم سے ملاقات کے لیے آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اس نے یہ مکان چھوڑ دیا ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مکان چھوڑ دیا ہے؟ کیا مطلب؟ وکیل صاحب، مطلب بہت آسان اور واضح ہے، وہ نرمی سے بولا۔ سعید اور نیلم میرے کرائے دار تھے۔ سعید قتل کے الزام میں گرفتار ہو کر عدالتی چکر میں پھنس گیا اور نیلم اپنی ماں کے پاس مارٹن روڈ چلی گئی۔ ابھی 3 روز قبل وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ میرے پاس آئی تھی اور اس نے مکان چھوڑنے کی بات کی تھی۔ میں اسے منع نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کو زبردستی اپنا کرائے دار بنائے رکھنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں، لیکن میں نے پھر بھی علاقے کے تھانے سے رجوع کر کے اس بات کی اجازت لے لی تاکہ بعد میں مجھ پر کوئی عذاب نہ آئے۔ پولیس والوں نے اس سلسلے میں کوئی روڑا نہیں اٹکایا۔ میں نے ایڈوانس کی رقم نیلم کو واپس کر دی اور وہ اپنا سامان لے کر یہاں سے رخصت ہو گئی۔ اب اس سے ملاقات کے لیے آپ کو اس کی امی کے گھر مارٹن روڈ پر جانا ہوگا۔ میرے پاس اس کا مارٹن روڈ والا پتہ نہیں تھا۔ نیلم نے بتایا تھا اس کی امی کا فون عارضی طور پر بند تھا اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کرے گی۔ کرائے کے مکان کو چھوڑ دینا کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، شاید اسی لیے نیلم نے مجھے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا ہو۔ وہ جس قسم کے حالات سے دو چار تھی ان میں اسے تنہا رہنا بھی نہیں چاہیے تھا، کجا ایک ایسے گھر میں جہاں قتل کی واردات ہو چکی ہو۔ میں نے مالک مکان ڈیوڈ سے استفسار کیا، کیا اس نے آپ کے پاس اپنی امی کا پتہ چھوڑا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اور نہ ہی اس نے بتایا۔ میں مزید 10 منٹ تک ڈیوڈ سے سعید کے بارے میں بات چیت کرتا رہا۔ اس گفتگو کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ سعید اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک امن پسند اور صلح جو شخص تھا۔ آج تک کسی سے اس کا جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ میں نے فریدہ کے حوالے سے ڈیوڈ کو کریدا۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر ڈیوڈ؟ سعید مجرمانہ حملے اور قتل کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ بظاہر تو وہ کہیں سے ایسا انسان نظر نہیں آتا، لیکن وکیل صاحب کیا کہہ سکتے ہیں، انسان کو شیطان بنتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور صنف مخالف والا معاملہ تو بہت ہی حساس اور نازک ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا، سعید 6-7 ماہ سے میرا کرائے دار تھا۔ اس دوران میں نے اس میں ایسی کوئی خامی یا عیب نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انسانی نفس کی کار فرمائی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، یہ بہت ہی پیچیدہ نفسیات کا مالک ہوتا ہے۔ ڈیوڈ سعید کے بے گناہ یا گناہ گار ہونے کے بارے میں 50-50 سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی یہ رائے بہت ہی محتاط اور نپی تلی تھی۔
میں نے اس کے ایک اور کرایہ دار صلاح الدین کے بارے میں استفسار کیا۔ صلاح الدین استغاثہ کے گواہوں میں شامل تھا اور دوسری منزل کے فلیٹ نمبر 4 میں رہتا تھا۔ ڈیوڈ نے بتایا، صلاح الدین لگ بھگ 5 سال سے میرے پاس رہ رہا ہے اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ معاملات کا کیسا ہے؟ میرے ساتھ تو اس کے معاملات بہت کھرے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہوگا؟ معلوم کرنا پڑے گا، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ کیا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ ویسے مجھے امید نہیں وہ آپ سے ملاقات کرے۔ آپ کہیں تو میں دکھواتا ہوں۔ میں اسے عدالت میں اچھی طرح دیکھ لوں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ویسے آپ نے کس بنا پر یہ بات کی ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات نہیں کرے گا؟ ڈیوڈ نے بتایا، میری معلومات کے مطابق صلاح الدین استغاثہ یعنی آپ کی مخالف پارٹی کا گواہ ہے، اس لیے مجھے یقین ہے وکیل استغاثہ نے اسے خاص قسم کی ہدایات جاری کر رکھی ہوں گی۔ آپ قانونی معاملات کے بارے میں خاصی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ میرا انداز ستائشی تھا۔ وہ بولا، ہر شخص کو یہ سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں۔ لوگوں کی اکثریت ایسی معلومات جمع کرنے میں مصروف رہتی ہے جو ان کے لیے زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتی۔ یہ بات تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں نے تائید کی۔ اسی لیے ہماری عوام انگلی پکڑ کر چلنے کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہ ان کی قسمت پر منحصر ہے۔ اگر انہیں کوئی مضبوط اور راست انگلی میسر آ جاتی ہے تو ان کی بگڑی بننے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر وہ کسی ٹیڑھی اور مفاد پرست انگلی پر ہاتھ ڈال دیں تو وہ ان کا گھی نکال کر اپنی راہ ہو لیتی ہے۔ ڈیوڈ نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈیوڈ کی زبانی مجھے پتا چلا کہ محمودہ آباد ہی میں اس کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی جہاں پر پیکنگ کے لیے استعمال ہونے والے ہر قسم کے گتے کے ڈبے بنتے تھے۔ اس فیکٹری کی آمدنی اچھی خاصی تھی۔ میں نے ڈیوڈ سے پوچھا، وقوع کے روز آپ گھر پر تھے یا فیکٹری میں؟ میں فیکٹری میں تھا، اس نے بتایا، بلکہ جب قتل کا یہ واقعہ پیش آیا میں اس وقت فیکٹری میں بھی نہیں تھا۔ ایک پارٹی سے وصولی کرنے میں گلشن اقبال گیا ہوا تھا۔ مجھے اس سانحے کے بارے میں 3 بجے معلوم ہوا جب میں واپس فیکٹری آیا تھا۔ یہ اطلاع پاتے ہی میں گھر پہنچا، لیکن اس وقت تک پولیس اپنی کارروائی مکمل کر چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روز آپ کی بلڈنگ میں دوپہر 12 سے 1 بجے کے درمیان جو کچھ پیش آیا آپ اس پر روشنی نہیں ڈال سکتے۔ سوری وکیل صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے مصافحہ کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ اسی رات میرے گھریلو فون پر فیروزہ کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو بیگ صاحب، کیا حال ہے؟ اس نے بڑی اپنائیت سے سوال کیا۔ پچھلی ملاقات میں اس نے میرا گھر کا فون نمبر بھی لے لیا تھا تاکہ کسی ایمرجنسی میں فوری رابطہ کیا جا سکے، لیکن اس کی آواز میں موجود ترنگ اور چہک بتاتی تھی ایمرجنسی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ فیروزہ سے ہونے والی اب تک کی ملاقاتوں سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ ایک خوش مزاج عورت تھی۔ اس ماخوذ نتیجے نے پہلی ملاقات کے ابتدائی تاثر کو مکمل طور پر زائل کر دیا تھا۔ وہ زندہ دل ہونے کے ساتھ ساتھ فراغ دل بھی تھی۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، میں بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے حالات بہت اچھے ہیں۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، وہ جلدی سے بولی۔ پچھلی عدالتی کارروائی کی مکمل رپورٹ مجھے مل چکی ہے۔ وہاں میرا ایک خاص نمائندہ موجود تھا۔ ماشاءاللہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے سعید بہت جلد آزاد فضا میں سانس لے رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ ویسے میں آپ کی رسائی اور طاقت کو ماننے لگا ہوں۔ آخری جملہ میں نے اسے گھسنے کی خاطر ادا کیا تھا۔ نیلم سے ہونے والی ملاقات کے بعد فیروزہ میری نگاہ میں پہلے سے زیادہ پراسرار ہو گئی تھی۔ میں فیروزہ اور فرحانہ کے درمیان الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس سلسلے میں نے ابھی تک فیروزہ کو براہ راست چھیڑا نہیں تھا۔ اس نے ایک نیچا کہکہا لگایا اور بولی، کیوں بھائی، آپ میری طاقت اور رسائی کو کیوں ماننے لگے؟ کیا میں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو ہاتھ پر اٹھا رکھا ہے؟ ماؤنٹ ایورسٹ کو ہاتھ پر اٹھانا یا قدموں تلے دبانا وہ تو معمولی سی بات ہے۔ میں نے اسے چڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کے کارنامے اس سے کہیں آگے کی شے ہیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتی میں نے جلدی سے کہا، اب یہی دیکھیں نا، آپ ایک بار بھی عدالت نہیں گئیں، لیکن وہاں ہونے والی کارروائیوں کی مکمل رپورٹ آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ تو مجھے امریکہ کے صدر سے زیادہ بارسوخ لگنے لگی ہیں۔ اس مرتبہ وہ کھل کر ہنسی اور شوخی سے بولی، آپ مذاق بہت اچھا کرتے ہیں۔
میں جولی لوگوں کو بہت پسند کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی وائف کو کبھی بوریت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہوگا۔ آپ اس نے یک بارگی جملہ ادھورا چھوڑا اور پھر پوچھ بیٹھی، بیگ صاحب کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ابھی تک میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اوہ، اس نے ایک طویل اور معنی خیز سانس خارج کی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو میری حالت پر افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ پھر اچانک اس نے موضوع بدل دیا، بیگ صاحب کیس دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، آپ کو مزید رقم کی ضرورت تو ہوگی۔ میں سمجھ گیا، وہ شادی خصوصاً اپنی شادی کو زیر بحث نہیں لانا چاہتی۔ مجھے بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے درکار رقم کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بولی، میں آئندہ پیشی سے پہلے آپ کی مطلوبہ رقم پہنچا دوں گی۔ میں نے فیروزہ کو نیلم کے بارے میں بتایا کہ اس نے کرائے کا مکان خالی کر دیا ہے اور مستقل طور پر اپنی والدہ کے یہاں مارٹن روڈ پر منتقل ہو گئی ہے۔ وہ ایسی ہی پاگل عورت ہے، فیروزہ نے بے ساختہ کہا۔ پتہ نہیں سعید اس جیسی بد دماغ اور خود پسند عورت کے ساتھ کس طرح گزارا کر رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ نیلم کے لیے اپنے دل میں پسندیدگی کے جذبات نہیں رکھتی۔ اس کے برخلاف سعید سے وہ گہری ہمدردی ظاہر کر رہی تھی اور اسے باعزت بری کروانے کے لیے سامنے آئے بغیر پیسے کو پانی کی طرح بے دریغ خرچ کر رہی تھی۔ میں نے نیلم سے ہونے والی ملاقات سے بھی یہی تاثر لیا تھا کہ وہ اپنی دیرینہ شناسہ فرحانہ کو ناپسند کرتی تھی۔ اگر فیروزہ اور فرحانہ ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے تو پھر میرے ذہن میں ایک سنسنی خیز کہانی جنم لے رہی تھی۔ جب کوئی عورت کسی دوسری عورت سے بیزاری کا اظہار کرے مگر اس کے شوہر کی مدد کرنے پر تلی نظر آئے تو پھر بہت کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہتا۔ میں نے فیصلہ کیا میں بہت جلد بلی کو تھیلے میں سے باہر لانے کی کوشش کروں گا، ورنہ تھیلے کے اندر اس کی اچھل کود بے شمار غلط فہمیوں اور لاتعداد سوالات کو جنم دیتی رہتی۔ میں نے نیلم کی حمایت میں کہا، میرے خیال میں تو اس نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ محمودہ آباد والے گھر میں وہ تنہائی کی زندگی کیسے گزارتی؟ مارٹن روڈ والے گھر میں کم از کم اس کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کرنے والے تو ہوں گے۔ بس جی، اپنے اپنے خیالات کی بات ہے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ پھر کہا، ٹھیک ہے، آپ سے پھر بات ہوگی، اب میرے سونے کا وقت ہو گیا ہے، خدا حافظ۔ میرے بولنے کا انتظار کیے بغیر اس نے ٹیلی فونک رابطہ موقوف کر دیا۔ میں نے بھی زیر لب مسکراتے ہوئے ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ یہ اچھا ہی تھا کہ اس وقت وہ میری مسکراہٹ کو دیکھ نہیں رہی تھی، ورنہ پتہ نہیں وہ اس سے کون سا مفہوم نکال بیٹھتی۔ فیروزہ ٹیلی فونک خوش گپیوں کے لیے انتہائی موزوں تھی۔ کوئی بھی باذوق اور جمال پرست شخص روبرو اس سے زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ میں فیروزہ کی برائی نہیں کر رہا بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت خاصی تیکھی اور تلخ ہوا کرتی ہے۔ خدا نے ہر شخص کو ہر نعمت سے نہیں نوازا۔ دولت حسن نہ سہی مگر قدرت نے اسے دولت دنیا سے سرفراز کرتے ہوئے بڑی فیاضی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ اس دولت کو خرچ کرنے میں دریا دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہ بہت بڑا وصف تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں نیلم کھڑی تھی۔ وہ خاصی پریشان دکھائی دیتی تھی۔ اسے پریشانی میں مبتلا ہونا بھی چاہیے تھا۔ جس عورت کا شوہر قتل کے الزام میں قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہا ہو وہ شادیانے تو نہیں بجا سکتی۔ نیلم کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ فیروزہ کے برخلاف قدرت نے اسے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، تاہم وقت کی گردش نے ان میاں بیوی کو مالی تنگی کا شکار تو کر ہی رکھا تھا۔ فریدہ والی افتاد نے تو جیسے ان کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ نیلم کا بہت برا حال تھا۔ اس نے موسم کی مناسب سے پرنٹڈ لان کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، لیکن وہ بات کہاں جو سہاگنوں کے پہناوے میں ہوتی ہے۔ اس کا شوہر سلامت تھا مگر وہ کسی بیوہ سے زیادہ اداس اور کسی کھنڈر سے زیادہ ویران دکھائی دیتی تھی۔ عدالت کے دستور اور گواہی کے اصول کے مطابق نیلم نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ جب وہ فارغ ہوئی تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے اس کے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ نیلم صاحبہ، اس نے ملزم کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے جراح کا آغاز کیا، اس کیس میں آپ کی حیثیت کئی اعتبار سے اہم ہے۔ آپ مدعی کی حیثیت بھی رکھتی ہیں اور استغاثہ کی گواہ بھی ہیں۔ آپ وہ پہلی ہستی ہیں جو جائے وقوع پر سب سے پہلے پہنچی تھی، لہٰذا میرے سوالات کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔
آبجیکشن یور آنر، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ لفظ مدعی کا بڑا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے مخاصمانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، اس کیس میں فریدہ کی حیثیت مقتولہ کسی ہے۔ اس کے لواحقین یا پھر استغاثہ تو مدعی ہو سکتا ہے، لیکن ملزم کی بیوی نیلم ہرگز نہیں۔ وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا، مقتولہ کے ورثاء میں کوئی موجود نہیں، اور جہاں تک استغاثہ کی گواہ محترمہ نیلم کا تعلق ہے تو یہ خاتون مقتولہ کی مالکن رہی ہیں، آپ انہیں سرپرست بھی کہہ سکتے ہیں، لہٰذا ان کے مدعی ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔